بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب، آپ سے یہ سوال کرنا ہے میں نے کہ اس وقت علمی محفلیں بھی بہت زیادہ برپا ہو رہی ہیں، گفتگو ہوتی ہے اخبارات میں اور مختلف طریقے سے پروگرامز بھی آ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز جو سب سے اہم وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے کردار کا تعین کیسے کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ جب تک ایک شخص خود اس کو احساس نہیں ہوگا کہ میرا کیا فنکشن ہے، اس کو گفتگو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کی تیاری ہونی چاہیے کہ وہ کیا کرے۔ ایسے لوگ جو ملازمت پیشہ ہیں، 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں یا سرکاری ملازم ہیں، عام سطحی لوگ ہیں، نارمل لوگ ہیں، ان کو کیسے کامیابی دنیا میں یا آخرت میں حاصل ہو سکتی ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے پریشانیاں بھی ہیں اور کنفیوژنز بہت زیادہ ہیں، مسائل ہیں، ان سے وہ کیسے نکلیں اور کیسے اپنی زندگی کو آخرت کے لیے کامیاب کرا سکتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ ایسی جو زندگی کے لیے کارآمدم محض فلسفیانہ باتوں کا کیا فائدہ؟ جو میرے بھائی نے یہ بات فرمائی نا اور بالکل توجہ دلائی کہ جو کچھ ہم پوچھتے ہیں یا سنتے سناتے ہیں، اس سے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں پر عمل کرنا، اپنے میں تبدیلی لانی ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ چیزیں چھوڑنی ہیں۔ اگر یہ نہیں تو یہ ساری ورزش فضول ہے، زبان کا ہی ہے یہ دھندا اور کانوں کا چسکا۔ تو اس بارے میں صبح بھی ایک عالم دین میرے پاس آئے تھے کینیا سے، تو دوست ہیں اپنے بیٹھے، تو میں نے ان سے کہا کہ جو بات علی طنطاوی نے جو شام کے ایک عالم انہوں نے کہی نا، وہ ہم سب کو یاد کرنی چاہیے۔ انہوں نے ایک حکایت کے پیرائے میں سمجھایا کہ اب امت کر کیا رہی ہے، اس لیے کچھ نہیں نتیجہ نکلتا، دعائیں ہو رہی ہیں، امام کعبہ رو رہے ہیں، کوئی اللہ نہیں سنتا۔ ایک مجلس نے سوال کیا لوگوں نے یونیورسٹی میں مجھ سے کہ اتنا مجمع ہوتا حج کا، امام ہوتا اس میں، کوئی ایسا بندہ نہیں کہ اللہ اس کی سنے۔ میں نے کہا اللہ کیوں سنے؟ اللہ کو کیا پڑی آپ کی پارٹی بنے؟ آپ اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ رونے سے اللہ کیوں سنے گا؟ تو علی طنطاوی فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہو گیا بیمار، بالکل یہ میرے اور آپ پر لاگو ہوتی ہے بات۔ طبیبوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے لیے جو دوائی تیار ہونی ہے وہ ایک حوض جو ہے نا، تالاب دودھ کا بھرا ہونا چاہیے، اس میں دوائی بنے گی۔ اس نے ایک حوض بنوایا اور اعلان کر دیا کہ سب شہر کے لوگ جائیں اور ہر آدمی ایک ایک گلاس دودھ کا اس میں ڈالتا ہے، میں صبح بھرا ہوا دیکھوں گا حوض۔ اب میں کیا نا پہلا دانار دانشور، میں نے کہا سب دودھ ہی ڈالیں گے، چلو میں پانی ڈال دوں تو کیا پتہ چلے گا۔ میں نے پانی ڈالا، آپ گئے، آپ نے بھی کہا لوگ دودھ ڈالیں گے پانی۔ صبح بادشاہ گیا تو میرے بھائیوں وہاں کچی لسی بھی نہیں ملی، پانی۔ کام ہمارا یہ ہے کہ پانی دودھ کوئی نہیں ڈالتا، کرتا کراتا کوئی نہیں، نہ عالم کرتے ہیں نہ عوام کرتے ہیں۔ دعائیں ہیں، سیمینار ہیں، کانفرنسیں ہیں، الحمراء ہوٹل میں ہو رہا ہے، اواری میں وہ کھا پی رہے ہیں، سب کسی کا ارادہ نہیں کہ کچھ کرنا۔ بے آپ نے سنا کہ یہ کام کرو، شروع کرو، جن چیزوں سے روکا گیا وہ چھوڑ دو، توبہ کرو، تو کوئی فائدہ ہوگا نا کہ اس جمعہ میں کوئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سید عالم سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ سے قرآن پڑھتے تھے تو 10 آیتیں اگر پڑھتے تھے نا آگے سبق نہیں ہوتا تھا۔ 10 آیتوں میں جو کچھ آیا تھا نا کہ یہ کرو، وہ سارے کام شروع کر دیتے، جن سے روکا گیا تھا رک جاتے، جب اس پر عمل پورا ہو جاتا تھا نا پھر اگلی 10 آیتیں شروع ہوتی۔ جب قرآن پورا ہوتا تھا تو علم بھی مکمل ساتھ ہی عمل بھی مکمل۔ لوگ جو تھے نا وہ قرآن بن چکے ہوتے تھے، قرآن کتاب ہوتا تھا، یہ چلتے پھرتے قرآن ہوتے تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا قرآن کے سانچے میں۔ اب جب یہ کام نہیں ہوتا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قرآن تو ایک کتاب ہے، وہ میری اور آپ کی شکل میں ڈھل جائے کہ لوگ آواز سنیں۔ کہا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، اگر سلوک کرے فرمایا ایسی طریقے سے پیش آ کہ گردن اکڑی ہوئی نہ۔ قرآن کہتا جاتا وہ بنتے جائیں، لوگ آپ کو دیکھیں تو پھر جیسے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کیسی بات ہے، اللہ کے رسول کی اس سے زیادہ کوئی تعریف نہیں، آپ ہزاروں نعتیں بیان کریں کچھ بھی نہیں، ایک ہی جملہ کافی ہے۔ آدمی نے پوچھا کہ ام المومنین رسول اللہ کا کردار کیا تھا، کیا اخلاق تھے آپ کے، چال چلے، کیریکٹر کیا تھا؟ کہا تم نے قرآن پڑھا؟ اس نے کہا ہاں پڑھا۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، جو قرآن میں بیان ہوا نا یہ سارا حضور کا کردار تھا۔ رسول اللہ کو دیکھ لو، چلتا پھرتا قرآن تھا،
قرآن پڑھ لو، یہ لکھا ہوا محمد تھا، جو آپ میں تھا اس میں بیان ہوا۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس میں قصے بھی آتے ہیں، مسائل بھی آتے ہیں، کہانیاں بھی آتی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہم نوح اپنے زمانے تک پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نام بدلا ہوا پردہ، وہ بات اصل میں محمد کی ہو رہی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا قصہ تو آپ کا ہی ہوتا، آپ پر وہی گزری جو نوح علیہ السلام پر گزری، جو موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس لیے قرآن کے مطابق ڈلے۔ بالکل ٹھیک کہا بھائی نے کہ بدلنا نہیں اگر تو یہ سارا کاروبار بیکار ہے، فضول ورزش ہے، کوئی نفع نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ملے۔ باقی جو ہے نا کہ ایک آدمی کس طرح گزارا کرے، تو پہلے بھی بات ہوئی کہ اللہ کا اصول اگر پوری جماعت، فرد کا معاملہ لگا، ایک آدمی تو تنہا تو رسول اللہ کے زمانے میں تنگ ہو سکتا تھا، مگر اگر پوری جماعت انقلاب لے آئے نا، حکمران نیک ہو جائے، ملک کا دستور قرآن و سنت ہو جائے، امیر لوگ جنہیں سمجھ لے کہ ہمارے مال ہمارے نہیں ہیں، امانت ہے، اور ہمارے بھائی جو تنگ رست ہے ان کا حق ہے، ان تک ہم نے پہنچانا، احسان نہیں، اپنی ضرورت سے جو زائد ہے ان کا ہے، یہ ڈیو ہے ان کا، اگر ہم نے نہ دیا تو جیسے قرضہ دبانے والا مجرم ہے، ہم اس طرح کے مجرم ہوں گے۔ تو وہاں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ پھر معاشرے میں کوئی شخص نہیں مرے گا۔ کس درینجہ محتاج نے دین جہاں آ جاتا وہاں کوئی آدمی محتاج نہیں ہوتا، اس کی ضرورت گھر بیٹھے لوگ آ کر پوری کرتے ہیں۔ باقی جو ہیں حالات، سارا نظام بگڑا ہوا، یہاں قرآن مجید کی رہنمائی مدد کرتی ہے۔ ایسے زمانوں میں پیغمبر ہوئے کہ حکومت کفار کی تھی، یہ انقلاب نہیں لا سکے، وہاں پھر قرآن مجید نے کہا کہ بندہ مومن جو نا اس کو دین میں عقیدہ تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اللہ کی نگاہ میں، اللہ تو اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ تیرے حالات کو جانتا ہے۔ اگر مشکلات میں تو مبتلا ہے نا تو یہ چند روزہ زندگی حوصلے اور صبر سے گزار، اپنی عزت رابرو نہ برباد کرنا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، ایک کنگال بھی نہ ہو مگر خوددار ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ ایک کنگال بھی بادشاہوں سے بڑھ سکتا ہے، جھکتا نہیں۔ ایک امیر ہو کر بھی کتے کی طرح ان کے پاؤں چاٹتا پھرے گا، وہ محتاج سمجھتا ہے۔ تو قرآن یہ کہہ دیتا اس کو اگر معاشرہ نہیں ٹھیک، یہ لوگ حقوق نہیں دیتے تو اپنی خودی برباد نہیں کرنی، وہ اللہ پر بھروسہ کر، جو رزق مل رہا ہے اس پر قناعت کر۔ اور تنگی بھی ہے تو میں آپ کے سامنے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دوں گا، دہلی میں ان کی بارگاہ محبوب الہی، تو بہت بڑے ولی، تو بادشاہوں کا بھی زمانہ تھا، بڑے بڑے بادشاہ چاہتے تھے کہ ہم سے کوئی یہ لے، آپ نے کبھی نہیں ان سے کچھ مانگا۔ اور گھر میں حال یہ تھا، کبھی فاقہ ہو جاتا، کبھی روٹی ہوتی۔ اماں ہی عبارت بہت ہو گئے تو گھر میں حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ آتے تو جس دن فاقہ ہوتا نا، اماں کا ایک محاورہ تھا، اس دن کہہ دیتے نظام الدین امروز مہمان خدا ہستیں، آج ہم خدا کے مہمان۔ آپ سمجھ جاتے کہ آج کھانے کو کچھ نہیں، اللہ کے مہمان۔ اور حالت یہ تھی کہ کئی دن جب لگاتار ملتا نا، آپ پھر کسی دن کہہ دیتے اماں دعا کرو اللہ کے مہمان بنے۔ یہ ایمان جب پیدا ہو جاتا نا، غریب رہ کر بھی آدمی پریشان نہیں ہوتا۔ اور اگر لاکھوں کروڑوں بھی آپ کے پاس آ جائے، قارون بن جائے آپ، اگر یہ قناعت نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں، تو یقین جانے یہی ڈپریشن اور بیماریاں اور پریشانیاں جان نہیں چھوڑیں۔ یہ اندر ہے علاج کہ آدمی سمجھے کہ میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں، کوشش کرے پوری، اور مل جل کر معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے جہاد بھی کریں، بیٹھ نہ جائیں، سمجھیں کہ یہ ظالم تو دولت پر ہے نا قابض، یہ ہماری قسمت میں نہیں لکھا بھوکا، یہ ظالم نہیں صحیح بانٹ رہے۔ ہمیں چاہیے کہ مل کر ایسی صحیح اسلامی حکومت لائے جو ہمارا حق حضرت صدیق اکبر کی طرح زبردستی ان سے وصول کر ہمیں دے۔ اور ایسا وقت بھی آیا جب حضرت عمر رضی اللہ کا اگر زکوٰۃ سے مسئلہ حل نہ ہوا تو میں صرف زکوٰۃ پر نہیں رہوں گا، سب امیروں کی دولت ضبط کر کے سارے غریبوں میں برابر تقسیم کر دوں، میں امت کا سربراہ ہوں، یہ سب میرے بچے ہیں، کچھ بھوکے مرتے رہے کچھ کھاتے رہے، یہ نہیں ہوگا۔ اگر آرام سے دے دے ان کا حق بالکل ٹھیک ہے، ورنہ زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر میں ساری دولت ضبط کر لوں گا اور غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اسلام جو میرے بھائی کہتا ہے نا، اس کے لیے ہم کوشش نہیں نہ کرتے۔ میں بیان کروں آپ سن لیں کیا ہوگا اگر کوئی تنظیمیں ہوں جو ایمانداری سے جو تنظیمیں تھیں بھی، اب اس کو ثانیہ ہی کہنا چاہیے، وہ بھی سیاست کا شکار ہو گئی، 2-4 سیٹوں کے پیچھے پڑ گئی، وہ انقلاب والی بات وہ بھی چھوڑ بیٹھی۔ میں ان سب کا ساتھی رہا ہوں، مگر وہ بات جو ہے نا وہ خراب ہو گئی، ان کے پاس بھی کچھ نہیں رہا۔ امت ہو گئی مایوس کہ دینی جماعتوں نے بھی کچھ نہیں دیا،
تو حقیقت میں حل یہی ہے کہ ہم سوچیں کہ جب تک معاشرہ تبدیل نہیں ہوتا محض مسائل سے بات نہیں بنے گی، اور اگر جب تک یہ وقت نہیں آتا ہمیں اپنی قناعت اور خودداری کو نہیں چھوڑنا چاہیے، غریبی میں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، انشاءاللہ اس میں سکون نصیب ہوگا۔ جی، اگر ایک مسلمان جماعت